ألا لله الدين الخالص نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور غور کرنے والوں کو اللہ نشانیاں دکھاتا ہے. کچھ لوگ صرف حادثہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ سبق حاصل کر لیتے ہیں. نشانیاں دکھائیں ہم نے ابراہیم کو. آسمانوں کے اندر ستارہ چمکا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو غائب ہو جائے. جو ایک لمحے کے لیے جس کی چمک دھمک ایک لمحے کی ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ رب ہے. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ میری قوم میں تو بری ہوں اس بات سے کہ جو شرک تم کرتے. پھر جب آپ نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنی گردن اس کے لیے جھکا دی جس نے ان سب کو پیدا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے رب کی معرفت حاصل کی. پیغمبر کی تربیت اللہ خود کرتا ہے. کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی سکول نہیں. گھر کا ماحول آپ دیکھیے تو بت فروشی ہے، ٹھیک ہے، صنم کدہ ہے جہاں، اور صدا ہے ابراہیم علیہ السلام کی لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، اب بڑوں کا وہ ایک ڈانٹ تھی، ان کی ایک خواہش بھی تھی کہ ابراہیم بھی بت بیچنے کے لیے جائیں. کندھے کے اوپر بت ڈالے اور جا کے بازار میں آواز لگاتے ہیں لوگوں ایسے خدا خریدو جو نہ کسی کا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. لوگ حیران ہو گئے، عجیب آدمی ہے. کسی نے اپنی سبزی بھی بیچنی ہوتی ہے تو اس کی تعریف کر کے بیچتا ہے. پلاسٹک کا کھلونا بھی بیچنا ہوتا ہے تو تعریف کر کے بیچتا ہے. یہ خدا بیچنے آیا ہوا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ایسے رب لے لو جو نہ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. اور بازار میں ایک دھوم مچ گئی کہ ایک نوجوان آیا ہے، عجیب قسم کا ہوکا لگاتا ہے وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ گھر واپس آئے تو گھر کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے. لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے تمہیں ایک نوجوان کے ہاتھ میں جو تو نے بت دے کے بھیجے ہیں وہ کرتا یہ ہے کہ جا کے ایک تو بازار میں آواز لگاتا ہے اور لوگ سارے ہنستے ہیں کہ یہ کیسی بات ہوئی، اور خداؤں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور واپسی پہ آتے ہوئے ان کو نہر کے اندر ڈبو کے کہتا ہے پانی پیو. یعنی ان کی تذلیل کرنے کی کوئی راہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ عہدہ واپس لے لیا. کہنے لگے کہ نہیں، آپ ہمارے بت بیچنے کے لیے نہیں جائیں گے. خدا کے پیغمبر تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ نہ جائیں. پھر دیکھیے قوم جو ہے وہ ساری بت پرستی کے اندر ملوث ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا. وہ واقعہ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہ ابراہیم مجھے ایک بات بتائیے صاحب، کسی کا خدا جھوٹا ہی ہو، کسی کے سامنے آپ اس کے خدا کو برا کہیں، اس کے لیے جگرا نہیں چاہیے؟ بندے کے اندر کچھ ہو تو کوئی اس کے خلاف بات کرے نا. خیالی خدا بنا ہوا ہے امریکہ، آپ کے حکمران ایٹمی پاور ہونے کے باوجود اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خیالی خدا بنا ہوا ہے اسرائیل، لیکن آج اس کے خلاف کوئی زبان نہیں اٹھ سکتی، ہلتی نہیں ہے کوئی زبان. تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام، گھر سے لے کر پوری دنیا تک ایک ہی نظام ہے. نمرود کو سجدہ کرنا ہے، بتوں کو سجدہ کرنا ہے، یا آگ کو سجدہ کرنا ہے. سچے خدا کا تصور ہے ہی نہیں. ایسے عالم میں ایک آدمی جس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سامان حرب و ضرب نہیں ہے، کوئی اسلحے سے لیس وجود نہیں ہے، کوئی ڈھال تلوار آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود ایک کلہاڑا میسر آیا اور پورے بت خانے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور بھاگے نہیں وہاں سے، وہیں کھڑے ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہ ہے اللہ کا منشا کہ میرے ابراہیم کو یاد کرو، میں نے ان بڑی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے. ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے آ کے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا میں نے کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ جو بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا دیا. کہنے لگے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو حرکت ہی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا یہ ہوئی نا، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا ہے جی. میں تو تم سے یہی بات میں تم سے کتنے عرصے سے نکلوانا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. چلو آج تم نے خود ہی کہہ دیا. جو کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب تو ساری کی ساری قوم خاموش ہے. مجھے بتائیے یہ ایک ایسا دعویٰ اور معد دلیل ہے جس کے بعد بولنے کی گنجائش بچتی نہیں ہے. کوئی کیا کہتا پھر اس کے بعد؟ کچھ کہہ سکتے تھے؟
اچھا وہ جو انٹلیکچول مائنڈ ہے، ذرا آپ دیکھیے کہ منطقی طور پہ جو گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، قرآن نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ ابراہیم اس جگہ پہ لا کے کافروں کو خاموش کروا دیتے تھے کہ اگلا حرف ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ ایسی شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو زندوں کو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور زندوں کو مردہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، جس کی زندگی ہے میں اس کو موت دے سکتا ہوں۔ وہ جیسے اس نے قید خانے سے لوگوں کو بلوایا۔ اب آپ نے اگلا سوال کیا، خود اس کو اس جال میں لا کے پھنسا دیا کہ کوئی دوسرا جواب ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دل کے اندر دشمنی رکھی جائے، بات سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہے کسی کا باتوں کے اندر، منطقی طور پہ بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہیں وہ خاموش ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے۔ خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ یہ ہو گیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، جس بندے کی دلیل کرتے اس کو یا تو گالی دے سکتے ہیں یا اس کو گولی مار سکتے ہیں، تیسرا حل تو نہیں ہوتا نا انسانوں کے پاس۔ انہوں نے یہی حل اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ بس ابراہیم کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ پورا ملک اکٹھا ہو کے آگ جلاتا ہے اور نارے نمرود جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ڈالے کون؟ اس کی تو تپش اتنی ہے کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی انسان کو جھلسا کے رکھ دے، اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ جو ہے وہ بھن کے اس میں آ گرے۔ اب اس میں ڈالے کون؟ پنگھوڑا تیار کر لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینک دیا گیا۔ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بچے گا کیا، آگ تک پہنچنے سے پہلے ہی وجود جو ہے وہ جل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ ابھی یہ کنارے کھڑی عقل ابھی سوچ رہی ہے کہ ہوگا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عشق تو انتظار کر رہا تھا جلدی ڈالو، میرا رب اگر اس آگ میں جانے سے راضی ہے، ہاں جی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، ہاں جی دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق تھا۔ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پورے اترے، آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم آرام سے رہے، 55 دن اس آگ کے اندر گزارے، اور جب باہر آئے نا تو یوں لگا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت سے آ رہا ہو۔ اس کے بعد طے یہ ہوا نہ آگ اثر کرتی ہے، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے، نہ باتوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا، ملک بدر کر دیا جائے۔ ملک بدر کر دیے گئے۔ کن راستوں سے گزر کے آپ وہاں پہنچے؟ پھر جب اس میں مصر میں جا کے آپ نے ڈیرا لگایا ہی لگایا، اللہ نے رنگ لگایا، اولاد عطا فرمائی، 7 سال کا ابھی بچہ ہوا ہے تو ایک اور آزمائش آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو جا کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ بھائی 90 سال کی عمر میں مانگ کے دعائیں اللہ سے بچہ لیا ہو، اور جب وہ 7 سال کا ہو تو اللہ یہ فرمائے کہ میری راہ میں اس کو ذبح کر دو، اور ابراہیم ایک بار بھی نہ سوچیں اور چھری لے کے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چلا دیں۔ یہ ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، پورے اترے۔ پھر جدائی ہے، ایک بیوی کو فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، دوسری بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤ۔ کئی امتحانوں سے اللہ نے آپ کو گزارا، لیکن اللہ فرماتا ہے ابراہیم پورے اترے۔ پھر فرمایا قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے سارے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ اب یہ ہے پیشوا، امام، مرشد، ہادی، رہنما، راہبر، یہ انعام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میں تو ہو گیا، میری اولاد۔ اللہ اکبر۔ صاحب اولاد کا خیال تو سب کو ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اولاد کا خیال اچھے الفاظ میں آنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے برکت مانگیں، دین سلامت مانگیں،
دولت جو ان کے نصیب کی ہے نا وہ رہنے والی نہیں ہے صاحب. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ساری دوڑ جو ہے وہ دولت کی طرف ہوتی ہے, دین ادھورا رہ جاتا ہے. اور دین کے معاملے میں حال یہ ہے, 200 روپے کلو چینی اگر لے کے کوئی بندہ جا رہا ہو نا, تو شاپر میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو پیچھے کھڑا بندہ آواز دیتا ہے ایک چینی ضائع ہو گئی. گھی کے پیکٹ میں سے گھی تھوڑا سا نکل رہا ہو تو پیچھے سے لوگ آواز دیتے ہیں اوے گھی ضائع ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز دنیاوی لحاظ سے, دنیا کا ہم اتنے سمجھدار ہیں, کیوں ہمیں سمجھائی ہی دنیا گئی ہے, تو دنیا کے لحاظ سے ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ تیل شاپر سے گر رہا ہو, ہمیں کوئی بتائے تو فوراً لپک کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو بچا کے کسی طرح سے گھر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے عقل مند ہو گئے, اور دین سارے کا سارا ضائع ہو رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں. جب درس قرآن کا اعلان ہوا ہے تو کتنے لوگ یہاں بیٹھے تھے؟ چند لوگ. کیا کوئی ہیر رانجھے کا قصہ پڑھا جانا تھا؟ درس قرآن کی بات ہونی تھی نا. قرآن کے لیے کوئی نہیں بیٹھا, چند لوگ. اور میں کہتا ہوں اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر کرنا چاہیے جس کو یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن کی محفل میں بیٹھ جائے. ابھی جب آہستہ آہستہ لنگر کا ٹائم نزدیک آئے گا نا, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پرندے اڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس قوم کو اتنی فکر ہے کہ روٹی پانی ہمارا محفوظ رہنا چاہیے, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ دین بھی محفوظ رہنا چاہیے. اولاد کی یہ فکر کریں کہ اس کا دین محفوظ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے امام بنایا تو پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ میری اولاد ومن ذریتی. ایک دعا ذکر ہے قرآن پاک میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت کے لیے دعا مانگی. تو اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے جب بھی مانگا ان کے لیے ہدایت ہی مانگی. یعقوب علیہ السلام کا وقت جب آخری آیا تو آپ نے اپنے اولاد کو جمع کیا. آپ نے فرمایا میرے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور اللہ نے اولاد عطا فرمائی, اور اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بچے. سوال کیا کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ مصر تمہارا, ہاں جی, مکے پہ تمہارا قبضہ ہوگا, مدین تمہارے قبضے میں دیتا ہوں, ہاں جی, اور یہ فلاں علاقہ تمہارے قبضے میں نہیں. بلکہ فرمایا مجھے بتاؤ میرے بعد پوجا کس کی کرو گے, عبادت کس کی کرو گے, بندے کس کے بن کے رہو گے, نوکری کس کی کرو گے, نمک خاری کس کی کرو گے, کس کے ہو کے مرو گے؟ تو بچوں نے یک زبان ہو کے جواب دیا, اے ہمارے باپ, ہم اسی خدا کی پیروی کریں گے جس کی پیروی آپ کرتے رہے, اسی کے غلام بنیں گے, اسی کی نوکری کریں گے, اسی کے ہو کے مریں گے جس کے آپ اور آپ کے باپ دادا رہے. قرآن نے اس بات کو بھی بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا, اللہ میری ذریت, میری نسل, میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اچھا, یہ خدا کے پیغمبر اگر دعا مانگتے تو ان کی اولادوں کے گھر سونے کے بن جاتے. کبھی کسی پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی چیز مانگی ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں, ایک کنیز مجھے بھی عطا فرما دیں. سارے غلاموں کو آپ نے عطا فرمائی ہیں, کسی کے پاس 7 کنیزیں ہیں, اپنی بیٹی کو ایک دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی ٹھیک ہے 2-4 تم بھی لے جاؤ, بلکہ فرمایا میرے بیٹے میں تجھے اس سے بہتر شے نہ دوں. بہتر کیا ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھا کر رب بھی راضی, کام بھی سارے سیدھے ہو جائیں. تو پیغمبر کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, لیکن ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. دنیا کون سی کسی نے روک لینی ہے صاحب, اور دنیا تو اللہ فرماتا ہے متاع قلیل, تھوڑا سا نفع ہے, چھوٹا سا نفع, اس کے پیچھے ساری زندگی برباد کر دو گے. فرمایا زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے زندہ. ہاں, ہماری قوم کا مزاج ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے, جب تک جینا ہے کھانے کے لیے جینا ہے. ٹھیک ہے, تو صاحب دین پورا رکھیں, روٹی چاہے آدھی کھا لیں, رب کو راضی پورا رکھیں. اے اللہ میری اولاد, میری ذریت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا.
یعنی وہ جو کافر ہوں گے تمہاری اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، جیسے ابو جہل ہے یا ابو لہب وغیرہ، یہ عتبہ شیبہ، یہ کافر، ان کو تو نفع نہیں پہنچا، لیکن اگر کوئی ابراہیم کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی راہ پر بھی چلا تو مقام اور مرتبہ دیکھیے اللہ نے حسین بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی بنائے نا، اور قیامت تک وہ نسل چلتی رہے گی، اور یہ نسل اللہ کے دین کا جھنڈا تھام کے رکھے گی۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا مضبوطی سے، ایک کتاب و سنت کو، اور دوسرا میری اطرت، میری اولاد کو۔ میری اولاد اور قرآن ہمیشہ ایسے رہیں گے، قیامت تک ان کو جدا کوئی نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ قیامت والے دن اسی حالت میں آ کے مجھ سے ملیں گے، گارنٹی ہے۔ سید بھوکا سوئے گا، سید جو ہے وہ پرانے کپڑوں میں گزارا کرے گا، لیکن سید دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور جو ان کے غلام ہیں وہ بھی کبھی نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تو تیرے راستے پر ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کہ وہ بھی امام ہی ہیں، اور جو تیرے راستے پر نہیں ہے لا ینال عہد الظالمین، چاہے تیری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ بندہ کسی سید کو شراب پیتا دیکھے اور کہے جی میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے، سید صاحب تو نہیں پی سکتے، وہ ظالم ہے تو پھر وہ ظالم ہے۔ ہاں اللہ نے اس سے وعدہ اٹھا لیا امامت کا، اس کو عزتوں کا تاج پہنانے کا وعدہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ سید ہے، اپنے خاندان کو چار چاند لگائے، اللہ نے دودھ حلال دیا ہے وہ پیے نا، حرام شراب جو ہے وہ تو گٹر میں بہانے کے لیے۔ سادات کا یا کسی بھی مسلمان کا اس سے تعلق کیا؟ پیشاب سے بدتر شے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف کیوں کوئی جائے گا؟ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو اس میں یاد رکھیں، اگر خدا ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر سے یہ فرما سکتا ہے نا کہ تیری اور سگی اولاد میں سے بھی اگر کوئی میرا دشمن ہو گیا، ظالم ہو گیا، میرا نافرمان ہو گیا، تو میں تیری برکت اس تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے تو اللہ سے کوئی قول قرار بھی نہیں ہے صاحب، ہم نے تو اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کی طرح کوئی ایک قربانی بھی کبھی پیش نہیں کی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے اور یہ کہیں گے چلو کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی اللہ بخشے گا، تو صاحب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ وہ شیطانی خیال ہے جو ہمارے دماغوں میں شیطان نے بھر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ میں جس حد تک اپنی اولاد کی اصلاح کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، میں وہ کروں۔ دین کا جذبہ میری اولاد کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اس قدر شدید ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں دیوانے ہو گئے ہیں دین پر۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کی قوم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ آپ کی قوم، آپ کے بچے کرکٹ کے دیوانے ہو گئے ہیں، تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر چڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، یوں ایسے گردنیں کھینچ کے بیٹھے میچ کے آخری لمحات میں لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی جو ہے کمزور دل والوں کو کہتے ہیں جی یہ والا میچ ان کو نہ دیکھنے دیا جائے، ٹی وی کی سکرین سے ان کو دور رکھا جائے۔ کس منڈی میں دل بیچا ہے صاحب آپ نے؟ کہاں سودا کر کے آئے ہو اتنی مہنگی شے؟ کس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک کے آ گئے ہو تم؟ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا اور تم نے گیند بلے کو دے دیا۔ یہ سودا کیا تم نے، یہ وفا کی ہے اللہ کے دیے ہوئے اس اتنے بڑے انعام کی؟ ہم نے دل کہاں لگایا ہے؟ اور آج بھی ہم نے یہ کہا یار پیپسی چھوڑ دو، یہ کوک چھوڑ دو، یا KFC، میکڈونلڈز وغیرہ جتنے بھی یہود کو سپورٹ کرنے والی پروڈکٹس ہیں وہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑ رہے لوگ۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ جا کے تلوار اٹھائیں اور جا کے جہاد کریں یا اپنے جسم کے ساتھ بند باندھیں اور کسی یہودی کو اڑا دیں، یہ تو آپ سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔
اللہ کسی کو توفیق دے، ممتاز قادری بھی اسی قوم میں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن صاحب جو احوال ہیں جتنے شدائی ہم کرکٹ کے ہیں، ہم سے یہ توقع تو مشکل ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے نا، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیتے، جس سے یہودی طاقتور ہوتا ہے وہ پروڈکٹس ہی چھوڑ دیتے. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. سٹینڈرڈ خراب ہوتا ہے، اگر دسترخوان پہ پیپسی نہ پڑی ہو تو کہتے ہیں خشک آدمی ہے. ہم اپنا سٹینڈرڈ لوز نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دینی؟ خدا کے دین پر مر مٹنے والے بچے پیدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی تربیت دیکھیے، سگا باپ ہے، 7 سال کے بیٹے سے جا کے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں نے تمہارے گلے پر چھری چلانی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ ابا جان مشورے کی پھر کیا بات ہوئی؟ جب حکم اللہ کا ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو دیر نہ کیجیے، یہ وقت مشورے کا نہیں ہے. یار اولاد کو تیار تو کرو نا. تم نے تیاری کتنی کی ہے اپنی اولاد کی؟ جو تمہیں آج دیکھو نا، ماں باپ کہتے ہیں جی اولاد ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی. کتنا ادب سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ جس ماں نے پانی کا لوٹا بھر کے بچے کو اٹھایا ہے، فیکٹری کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی بھی اوپر گرا کے اٹھانا پڑے تو اٹھا دیتی ہے، وہ ماں فجر کے لیے نہیں اٹھا سکتی تھی؟ نہیں اٹھاتی ہیں. ہاں، آج کی ماں سکول سے لیٹ ہونا اس کو برداشت نہیں ہے، مسجد سے لیٹ ہوتا ہے تو لاکھ بار ہو جائے. یہ رویہ ہے ہمارا دین کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. لنگر کی ایک دیگ کھلے تو تانتے بند جاتے ہیں. جو سکھایا گیا وہی نظر آتا ہے.